حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ اپنے چچا آزر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور کیونکہ آزر ان کے چچا بھی تھے اور وہ انہی کی سرپرستی میں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنا سرپرست مانتے ہوئے اسے باپ کہہ کر بلایا، لیکن آزر نے ان کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، ان کے ساتھ کوئی خاص محبت نہیں دکھائی، بلکہ وہ اسے دور رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان کی ماں پر بھی وہ غصہ ہوتے رہتے تھے کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا اور نمرود کو پتہ چل جائے گا، اور اگر اس کے جلادوں کو پتہ چل گیا تو تمہارے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے اور میرے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اگر مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو یہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ سب سے پہلے آزر کو خدا پرستی کی دعوت دیں گے، کیونکہ آزر جو ایک بت پرست بھی تھا، بت ساز بھی تھا، بہت سارے لوگ جو تھے جب اس سے بت خریدنے آتے تھے تو وہ خود سے ہی اپنی باتیں گھڑ کے اپنے بتوں کی شان بیان کرتا تھا، ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، اور نمرود کو آزر کی یہی بات پسند تھی، اور وہ ایک تو نمرود کے زیادہ قریب تھا تو لوگ اس لیے بھی اس کے پاس بہت زیادہ آتے تھے اور اکثر اس کے پاس جمع رہتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر آزر کو خدا پرستی کی دعوت دی جائے اور اگر یہ خدا کی طرف آ گیا تو بہت سارے لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، وہ بھی اللہ پر ایمان لائیں گے، اور اگر بت بننا ہی بند ہو جائیں گے تو وہ پھر لوگ بت نہ خرید پائیں گے اور نہ ہی بتوں کی پوجا کر سکیں گے، کیونکہ آزر بہت بڑا بت ساز تھا اور ایسے ایسے بت تراش کرتا تھا جو بہت دور تک اس کے بت جاتے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ سب سے پہلے آزر کو اللہ کی دعوت دیں گے اور تاکہ آزر اللہ کی طرف آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب آزر سے گفتگو کا ارادہ کیا، گفتگو ان سے آہستہ آہستہ گفتگو شروع کی، آہستہ آہستہ جو ہے ان سے میل ملاپ شروع کیا تاکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات آزر کو بتا سکیں اور سمجھا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی انتہائی ہی نرم لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ نہیں مانتے، تب انہوں نے اپنی زبان میں ذرا کرواہٹ بھی وہ لائے، غصے سے بھی انہیں اللہ کی دعوت دی، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ آزر کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے سرپرست، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، اور نہ ہی آپ کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہے؟ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری جو ہے بات مانیں، میں آپ کو سیدھے رستے کی ہدایت دوں گا، اور یہ جو رستہ آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ سیدھا رستہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اور زیادہ نرم لہجے میں اور ان کو اپنا سرپرست بابا کہہ کر بلایا تاکہ آزر کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لیے محبت جاگے اور وہ حضرت ابراہیم کی بات مانے، بات سنے۔ تو انہوں نے کہا بابا، شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ بابا، مجھے یہ خوف ہے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں، لہٰذا آزر انہوں نے نام سے بھی پکارا، باپ بھی کہا کہ آپ اس محبت آمیز جو ہے عبادت کو اور اس جو ہے تبلیغ کو مان لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آزر پر کوئی کسی قسم کوئی بات اثر نہیں کر رہی، نہ بابا کہنا، نہ ان کے نام سے پکارنا، نہ باپ کہنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب آزر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو آپ پر عذاب آ جائے گا، اور یہ عذاب آپ کو عنقریب اپنی گرفت میں لے لے گا اور آپ فنا ہو جائیں گے، اور جو آپ کے پاس عزت ہے، جس عزت کی آپ کو ڈر ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی۔ جب آزر نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار انہی سے بات کر رہے ہیں اور اپنے خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور تو انہوں نے جو ہے آزر نے حضرت ابراہیم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو، اگر تم اس جو ہے یہ کوششوں سے اور اس باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گے، اس لوگوں سے، اپنی ماں سے، اس شہر سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دھمکی سے ذرا بھی ڈر نہ لگا، اور وہ اس دھمکی کے باوجود بھی اخلاق کے طور پر،
نرم انداز میں وہ پھر بھی انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی. جیسے ہی دن میں انہیں ٹائم ملتا تھا، جیسے ہی وہ دیکھتے تھے کہ اب آذر جو ہے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سلام کرتے ان پر اور کہتے آپ پر سلام ہو اے بابا، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کیونکہ وہ ہمیشہ میرے حال پر مہربان ہے، اور آپ کے محبوبوں کے جو ہے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ آپ کو رہنمائی دے، اور آپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف آ جائیں اور ان بتوں سے الگ ہو جائیں، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس طرح میرا پروردگار میری بات سنتا ہے اور آپ بھی میرے پروردگار کی طرف آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیار سے اپنے چچا آذر سے گفتگو کی، لیکن ان کے جو چچا تھا ان کی کیا رد عمل تھا اس گفتگو کے بعد؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی یا نہ مانی؟ یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.